اب دیکھنا یہ خارجیت کا فتنہ، وہ رافضیت کا فتنہ جس کے بارے میں آپ کو پہلے اعلان کیا گیا، وہ گوجرا 6.5 گھنٹے کا خطاب اور وہ ضرب حیدری نامی کتاب، وہ خارجیت کے رافضیت کے فتنے کا علاج اور یہ خارجیت کے فتنے کا علاج۔ اب دیکھ لو آیت پڑھی جب کسی نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب مل گیا، اور ساتھ ہی یہ بتاتا چلوں آیت پڑھی تھی حضرت علی شیر خدا کے سامنے بھی آیت پڑھی گئی، یہ نصب الرایا ہے، جلد نمبر 3 ہے اور یہ اس کا صفحہ نمبر 462 ہے، اور یہ حاکم میں بھی ہے، یہ حاکم کی مستدرک میں بھی ہے، طبرانی کی موجم میں بھی ہے، موجم کبیر میں۔ یہ سن لو اور یاد رکھو، حشر تک کام دینے والی باتیں ہیں۔ ابھی میں نے یہ صرف نظریہ بیان کر رہا ہوں، پھر میں نے ہر صدی میں اس پر عمل بھی دکھانا ہے۔ ہم نے گھڑا نہیں، ہر صدی سے عمل پیش کرنے کے لیے کتابیں رکھی ہیں کہ ہم جس پر ہیں ہم اس مذہب پر ہیں جو بخاری کے استادوں کا مذہب ہے، جو ان کے دادا استادوں کا مذہب ہے، جو صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی تاریخ نہ ہو، ہمارا تو سینہ سینے سے ملا ہوا ہے۔ اور دیکھو کتنی خوش قسمت ہے ہماری سٹیج۔ ابھی نبیرہ حضرت شیر ربانی، پیر طریقت، آفتاب نقشبندیت، حضرت صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب نقشبندی حافظ اللہ تشریف لائے، زیغم اسلام ترجمان الحق ابھی پہنچنے والے ہیں، اور میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوفہ میں کچھ لوگوں نے تقریریں کی، کہنے لگے علی ہم تو تجھے امیر المومنین کیا مومن بھی نہیں مانتے معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا کیوں، مجھے کیا ہوا؟ کہنے تم نے قرآن کا انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ کہتے تم نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمر بن عاص کو حکم مانا، تم نے کہا جو یہ فیصلہ کرے وہ مجھے منظور ہے۔ تمہیں یاد نہیں رہا کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اللہ کا ہے، اور تم نے حکم جو ہے وہ بندوں کا ماننا شروع کر دیا، بندوں کا حکم تم سامنے لے آئے، حکم صرف اللہ کا ہے۔ جس وقت وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، فرمایا بات سچی ہے مطلب بالکل جھوٹا ہے۔ چلتے چلتے خارجی دوش میں آ گئے اور شروع سے فتنہ خارجیت قتال کی طرف جاتا ہے، تلواریں انہوں نے لے لی، ہرورہ بستی عراقی وہاں اکٹھے ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے چلو، اگر نکلتے ہو تو میں بھی آ رہا۔ فرمانے لگے ان خارجیوں کے سر اتاروں گا جنہوں نے مجھ پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، یہ اس وقت فتنہ ہے اس زمین پر، اس کو ختم کرنے کے لیے میں آگے بڑھوں گا۔ جس وقت فوج پہنچی اس بستی کے قریب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، کہنے لگے بھائی علی ذرا ٹھہرو، زور ٹھنڈی کر کے پڑھو، میں ان سے مذاکرات تو کر لوں، کہیں غلط فہمی میں نہ مارے جائیں، تمہاری تلوار تو سر اتار دے گی مگر ہم وعدے پورے کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو بھی دھماکوں میں اڑا دیں اور بڑوں کو بھی، مسجدوں کو بھی اور ہسپتالوں کو بھی نہیں، پہلے برے وہ ضرور ہیں مگر ہم ان سے جا کے بات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور جا کے ان کو کہا اور تمہیں کیا ہے، تم اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد کے خلاف بولتے ہو، کیوں بکواس کرتے ہو ان کے خلاف؟ تو کہنے لگے ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو قرآن کے حامی ہیں اور وہ قرآن کے مخالف ہیں۔ بڑے بدبخت نکلے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کیا مخالفت کی انہوں نے؟ تو انہوں نے خارجیوں نے 3 اعتراض کی، اس وقت ایک بیان کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے دیکھو اللہ کا فرمان ہے ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف کے اندر یہ بات موجود ہے، آیت نمبر 40 ہے، ان الحکم الا للہ، للہ الامر کے نعرے آج بھی ہیں، ان الحکم الا للہ۔ خارجی کہنے لگے حکم صرف رب کا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بندوں کا بھی مان لیا، ہم توحید پرست ہیں، ہم نہیں مانتے کسی کو۔ حضرت بن عباس نے کہا ظالموں ان کے گھر قرآن اترا ہے، انہیں پتا ہے یا تمہیں پتا ہے؟ کہتے نہیں نہیں قرآن کسی کا نہیں، ہم خود ماننے والے ہیں، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ان الحکم الا للہ۔ قربان جائیں حضرت عبداللہ بن عباس کے طرز استدلال پر، پڑھو قرآن، پھر نکالو قرآن، سارا آتا ہے یا کچھ آتا ہے؟ تم نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا،
میں تمہیں قرآن سناتا ہوں. فرمایا قرآن مجید میں ہے لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں ہو تو شکار مت کرو، اور اگر کسی نے کر لیا اس کی مثل دینا لازم ہے. مثل کا فیصلہ کون کرے گا؟ فرمایا یحکم بھی ذوا عدل منکم، اللہ فرماتا دو عادل آدمی جو فیصلہ کر دیں وہ شریعت کا فیصلہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑی میٹھی بات کی، کہنے لگے حکم قرآن کا فی ارنب سمنھا ربع درم، یعنی 4 آنے کا خرگوش مر جائے، 4 آنے کا خرگوش مر جائے تو قرآن کا 2 حکم بنا لو، 2 بندوں فیصل بنا لو، ان کا فیصلہ مانا جائے گا. ابن عباس کہنے لگے بدبختو 4 آنے کا خرگوش قیمتی ہے یا امت کا خون قیمتی ہے؟ حضرت علی نے کوئی جرم نہیں کیا. ان الحکم الا للہ کا مطلب یہ ہے کہ حکم اصل میں رب کا ہے اور رب اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے. اب یہ ہے پرانا طریقہ جھوٹا توحید بیان کرنے کا. ان الحکم الا للہ، حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ حکم رب کا ہے، حکم رب کا ہے، تم رب کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو. حضرت عبداللہ بن عباس نے سمجھایا، فرمایا ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 35 ہے. فرمایا اللہ فرماتا ہے جب میاں بیوی میں شقاق کا خطرہ ہو، ایک حکم مرد کی طرف بنا لو، ایک حکم عورت کی طرف سے لے لو. پھر بڑا میٹھا جملہ بولا، کہنے لگے ایک گھر کے مسئلے میں 2 حکم بنانا جائز ہے تو امت کو بسانے کے لیے ناجائز کیوں ہو گیا ہے؟ قرآن جب بنوا رہا ہے تو کوئی ختم نہیں ہوا اسی بات، بلکہ رب تو فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، میرے نبی کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تم اپنا حکم تسلیم نہیں کر لیتا. تو پتہ چلا رب کا حکم بھی ہے، رب کی طرف سے حکم بنتا ہے، حکم کو فیصل کو ملتا ہے. اور یہ پرانی طرز ہے لوگوں کی کہ اب حضرت علی کے سامنے آیتیں پڑھ رہے تھے اور بتا رہے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے جب سمجھایا تو کیا ہوا؟ اس پر اتنا بڑا انقلاب آ گیا. ایک روایت میں 20,000 خارجیوں نے توبہ کر لی، ایک میں 4,000 نے توبہ کر لی. اب سامنے قرآن ہی تھا مگر پڑھایا ہوا غلط لوگوں نے تھا اور صحابہ سے کر رہے تھے. لیکن یہ شان ہے اس قرآن کی کہ اس کو سمجھنے کے لیے حق والوں سے تعلق ضروری ہے، اور اس حق کے تعلق کی بنیاد پر آج بھی دیکھو اہل سنت کو رب ذوالجلال نے یہ شان دی ہے کہ نور بھرے چہروں کا تسلسل ایک تاریخ کی داستان ہے، جس کی وجہ سے آج بھی ہمیں قرآن کا پتہ چلتا ہے، ان لوگوں کے نور کی رہنمائی بھی حاصل رہتی ہے.